میاں والی کے علاقے میں ایک گاؤں ہے چھدرو. یہ اب بھی وہاں بڑی دشمنیاں ہیں، لڑائیاں، قتل و غارت. وہ بڑے بہادر لوگ شمار ہوتے، گھر گھر اسلحہ ہے، دشمنیاں ہیں. چھدرو میں مناظرہ ہو گیا بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان علم غیب کے مسئلے پر. ادھر ہماری طرف سے مناظر تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور صدر مناظرہ تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ. بریلویہ کی طرف سے لاہور کے عالم تھے مولانا ابو الحسنات، ابو البرکات. یہ حضرت علی حجویری کی قبر کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے احناف کے نام پر. وہ بڑے لوگ تھے اس مسلک کے، وہ مناظر تھے. سارے شاگرد حضرت صاحب کے وہاں چھدرو جمع ہو گئے. میں نے وہ میدان دیکھا ہے جس میدان میں مناظرہ ہوا تھا. مجھے وہاں کے دوستوں نے دکھایا کہ اس میدان میں مناظرہ ہوا تھا، کھلے میدان. تو اس کا ثالث جو مانا گیا وہ دندہ شاہ بلاول کی گدی تھی. وہاں کے ایک پیر صاحب تھے، انہیں ثالث مان لیا گیا. حالانکہ وہ بھی بریلوی مسلک کے تھے، لیکن تھا بندہ منصف مزاج. کئی بندے منصف مزاج ہوتے، تو انہیں ثالث مان لیا گیا کہ یہ پیر صاحب جو فیصلہ کر دیں گے منظور ہو. مناظرہ جب شروع ہوا، بات چلتی گئی، تو بریلوی عالم نے ایک حوالہ پیش کیا تفسیر اتقان کا، کہ تفسیر اتقان میں یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اس وقت نایاب تھی، عام نہیں ملتی تھی، تو اس نے اس کا حوالہ پیش کر دیا. حوالہ بڑا زبردست تھا. تو حضرت شاہ جی چونکہ صدر تھے تو صدر کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی. شاہ جی نے فرمایا کہ اگر تفسیر اتقان میں یہ حوالہ ہو تو ہم جھوٹے آپ سچے، اس پر فیصلہ کرو. پیر صاحب فیصلہ کروائیں اس پر. دکھاؤ تفسیر اتقان لاؤ، دکھاؤ. اب وہ بریلوی عالم کہنے لگے بھئی حوالہ تو ہے میرے پاس، تفسیر اتقان ہے نہیں، میرے پاس موجود نہیں، وہ ملتی نہیں تو میرے پاس موجود نہیں، ورنہ حوالہ ہے. شاہ جی نے فرمایا بھئی حوالہ اگر ہو تو تم سچے، ہم جھوٹے، اور اگر نہ ہو تو. اس نے کہا ہم جھوٹے اور تم سچے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تفسیر اتقان کہاں ملے گی، کہاں ہوگی تفسیر اتقان. شاہ جی کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں گجرات سے جب چلتا تھا سفر پہ، ریل گاڑیوں میں اکثر سفر ہوتے تھے، تو میں کوئی نہ کوئی کتاب تھیلے میں رکھ لیتا تھا کہ رستے میں پڑھتے جائیں گے. اس دن اتفاق سے میں نے تفسیر اتقان رکھی تھی، وہ میرے تھیلے میں تھی. میں نے اپنا تھیلا منگوایا، تفسیر اتقان نکالی. میں نے ثالث پیر صاحب کو کہا جی یہ تفسیر اتقان ہے، اس کو کہو دکھایا حوالہ. اب حوالہ ہوتا تو وہ دکھاتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، کبھی ورق ادھر کبھی ورق ادھر. حوالہ نہ ملا تو پیر صاحب نے دیوبندیوں کی فتح کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ میری گدی کے تمام مرید آج کے بعد دیوبندی ہوں. پھر اس دندہ شاہ بلاول کی جو گدی تھی، اس پر حضرت شیخ القرآن جا کے تقریریں کرتے تھے. والد صاحب بھی، میرے والد صاحب بھی جایا کرتے تھے، شاہ جی بھی جایا کرتے تھے، تقریریں ہوتی تھی وہ. تو حضرت صاحب اپنے ڈیرے پر تھے، انہیں اطلاع پہنچی کہ مناظرہ آپ کے شاگرد جیت گئے اور پورا چھدرو مباحث ہو گئے. وہ بہادر لوگ تھے نا، انہیں سمجھ آ گئی بات. تو حضرت صاحب نے باہر نکل کے اپنے شاگردوں کا استقبال کی، ڈیرے سے باہر نکل کے. تو شاہ جی کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا نا. شاہ جی کی وہ
کتاب دکھانا اور یہ سارا. تو حضرت صاحب نے شاہ جی سے کہا، شاہ جی نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا حضرت صاحب سے، یہ پہلی ملاقات ہے. دوسروں کی تو ملاقاتیں تھیں، حضرت قاضی صاحب کی، والد صاحب کی، شیخ القرآن، ان سب نے پڑھا تھا ان سے، مولانا طاہر صاحب اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، لیکن شاہ جی کی پہلی ملاقات تھی. تو حضرت صاحب شاہ جی سے کہتے ہیں کہ میں چاروں سلسلوں میں آپ کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں، چاروں سلسلوں. تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنا بوجھ میرے کاندھوں پر؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا میں کوئی آپ دیندا پیا، میں تا کہہ دے آکھڑ تے دیندا پیا. تو پھر جب میں نے ذکر کیا کہ جی یہ تو بڑا بوجھ ہے، تو حضرت صاحب نے فرمایا گریبان کھول. یہ اب شاہ جی بیان کر رہے ہیں، گریبان کھول. میں نے گریبان کھولا تو حضرت نے میرے دل پر ہاتھ رکھا اور اوپر کر کے کہا اللہ. مجھے ایسے لگا کہ دل یہاں سے گلے میں آ گئی. اس کی کیفیت حضرت شاہ جی فرماتے ہیں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میں وہاں سے اٹھا، میں مسجد میں گیا، اس دیوار سے میں پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک، اس دیوار سے پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک. قرار نہ آئے، چین نہ آئے، دل اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو. تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد لوگوں سے پوچھا عنایت اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ وہ مسیت پلسیٹیاں لے رہا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. فرمایا اسے بلاؤ. میں آیا، فرمایا گریبان کھولو. میں نے گریبان کھولا تو حضرت نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے دل اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا. پتہ نہیں آپ اب اس بات کو مانیں یا نہ مانیں. تو میں نے تو روایت سنائی حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو بڑا مقام تھا حضرت صاحب کا تصوف.